میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے۔ ایک ٹیسٹ ہے جو ہم اکثر کراتے ہیں، اس کا نام ہے ANA، اور یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہے۔ یہ ANA ٹیسٹ کیا ہے اور کب کرایا جاتا ہے اور اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، یہ میں کچھ آپ کو بتانا جا رہا ہوں۔ ANA کا بنتا ہے اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، وہ ہم تب کراتے ہیں جب ہم ایک گروپ ہے ڈیزیزز کا جس کو بولتے ہیں آٹو امیون ڈیزیزز۔ جب آٹو امیون ڈیزیزز کا شک پڑے تو تب یہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ تو آٹو امیون ڈیزیز کا کب شک پڑتا ہے؟ جب کسی کو بڑی ہی مسٹیریس سی کوئی کرونک سی ڈیزیز ہو اور اس کے ساتھ بخار رہتا ہو، جوڑوں میں دردیں ہوتی ہوں، سکن کے اوپر ریشز ہوں، منہ کے اندر زخم ہوں، آنکھوں میں سرخی آ جائے، کچھ اس طرح کی سمٹمز ہوتی ہیں اس کی، تو اس میں ہم یہ آٹو امیون ڈیزیزز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آٹو امیون کا مطلب کیا بنتا ہے آٹو امیون ڈیزیزز کا؟ کہ ہمارے باڈی کے اندر قدرت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کو ہم بولتے ہیں حفاظتی نظام۔ اس کے اندر کچھ خاص سیلز ہیں جن کو لیمفوسائٹس بولتے ہیں، اینٹی باڈیز ہیں جو باڈی کے اندر ہمارے خون کے اندر پروٹینز ہوتی ہیں اور کئی طرح کی چیزیں ہیں جو مل کر ہماری باڈی کا جو دفاع بنتا ہے جسے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ باڈی میں کہیں باہر سے کوئی جراثیم آ جائے، وہ بیکٹیریا ہے یا وہ وائرس ہے یا کوئی پیراسائٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے، اگر باڈی میں آ جائے تو مدافعتی نظام اس کے خلاف اٹیک کرتا ہے اور وہ ہماری قدرتی ریکوری میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار کسی وجہ سے، وہ اس کی کیا وجہ ہے وہ بہت ایک کمپلیکس کانسیپٹ ہے، کسی وجہ سے وہ جو آٹو امیون سسٹم ہے وہ ہماری اپنی باڈی کے خلاف ہی ہو جاتا ہے۔ یوزلی اس کو بھی کوئی انفیکشن ہی ٹریگر کرتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو اینٹی باڈیز ہیں جو کسی باہر سے اٹیک کردہ جو جراثیم کے خلاف بنی ہوتی ہیں، بنی غالباً کسی جراثیم کے خلاف ہی تھیں، لیکن وہ باڈی کے کئی سیلز کے یا سیل کے اندر بھی جو نیوکلیس ہوتا اس کے خلاف ہو گئی۔ اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز کا کیا مطلب بنا ہے کہ باڈی کے جتنے بھی سیلز ہیں، ہماری باڈی جتنی بھی ہے، بے شک وہ سکن ہے یا سٹومک ہے یا دل ہے یا جگر ہے یا گردے ہیں یا کوئی بھی باڈی کا آرگن ہے، وہ تمام کے تمام سیلز ہوتے ہیں اور سیلز کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، اور ایک نیوکلیس بھی ایک پورا سٹرکچر جس کے اندر بہت ساری آگے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز کا مطلب ہے کہ وہ نیوکلیس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز، ان میں سے 1، 2، 3 یا زیادہ چیزوں کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو ANA ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ لیکن ANA ٹیسٹ کو جب آتا ہے تو اس کو انٹرپریٹ کرنا ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس میں آپ خود سے میڈیکل نالج کے بغیر اس ٹیسٹ کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ ٹیسٹ میں لکھا ہوگا پازیٹیو، لیکن یہ فزیشین کا کام ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کرے۔ اب 2 ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر رپورٹ دیکھے گا اور آپ کی جو کلینکل کنڈیشن ہے، جو آپ کی کیفیت ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ اس ٹیسٹ کو دیکھے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی سینئر فزیشین آپ کو یہ کہہ دے کہ اس ٹیسٹ کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے۔ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو بولے کہ یہ ٹیسٹ ہے، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو آٹو امیون ڈیزیز نکل آئی ہے، اگر پہلے سے سسپیکٹڈ تھی اور سسپیشن کی بیسس پہ یہ ٹیسٹ کرایا تھا، تو پھر جو پازیٹیو ٹیسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری سسپیشن صحیح نکلی تو آٹو امیون ڈیزیز نکل آئی ہے۔ لیکن یہ آٹو امیون ڈیزیزز کی تشخیص کا پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے آگے چونکہ اس کے آگے کئی قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے سسٹیمک لوپس ایریتھمیٹوسس، SLE کہتے ہیں۔ ایک کا نام ہے ڈرمیٹومایوسائٹس، ایک کو کہتے ہیں سسٹیمک سکلیروسس، ایک کو کہتے ہیں مکس کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیز،
اس کے علاوہ بھی ہیں ایکچولی یہ ساری بیماریوں میں سے ایک ہے سسٹمک سکلروسس، میں سے کون سی ہے وہ ANA ٹیسٹ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان میں سے کچھ ہے. تو کئی دفعہ پھر ہم ANA کا بھی ایک فردر ڈائسیکشن کراتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ENA. یا پھر جو کچھ لیبارٹریز ہیں جب ہم ANA آرڈر کرتے ہیں اس میں ہی وہ فردر ہمیں تفصیل دے دیتے ہیں. تو اس کے مختلف پیٹرنز ہیں، تو وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو ANA پازیٹیو کے بھی پیٹرنز ہیں، جیسے ایک ہوموجنس ہوتا ہے، ایک اسپیکلڈ ہوتا ہے، ایک نیوکلیولر ہوتا ہے، ایک سینٹریوم ہوتا ہے، ایک ممبرینس ہوتا ہے، مختلف اس کے پیٹرنز ہیں. اس کی بنا پہ آپ کا جو فزیشین ہے، جو آپ کا ڈاکٹر ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آٹو امیون ڈیزیز کی کون سی قسم ہے. لیکن اگر آٹو امیون کی ڈیزیز نکل آتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی ایک بیماری کے ساتھ لانگ ٹرم جنگ لگ گئی ہے. اب اس کو آپ نے فتح کرنا ہے. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری ٹریٹمنٹ آپشن ہیں. اس میں فزیشین یا اس سے بہتر ایک ریومیٹولوجسٹ جو فزیشین کی ایک اسپیشلائزڈ قسم ہے جو کہ ان بیماریوں کو ڈیل کرتی ہے، وہ ڈیل کریں گے. ANA ٹیسٹ کو نیگیٹو کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، لیکن ANA کی بیسس پہ جو تشخیص ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ANA فالس پازیٹیو بھی آتا ہے، یعنی بیماری کو خاص نہیں تھی، سمپل انفیکشن تھی، لیکن مریض کئی دفعہ خود ہی لیبارٹری میں جا کے کہتے تمام ٹیسٹ کرتے، تو اس میں اگر ANA پازیٹیو آ گیا تو کئی دفعہ ہم اس ٹیسٹ کو فالس نیگیٹو کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ٹیسٹ تو یقیناً پازیٹیو ہے لیکن یہ ہماری جو بیماری ہے، جو تشخیص ہے، اس کے اندر یہ فٹ نہیں ہو رہا. تو اس کو ہم ابھی نہیں کچھ کریں گے، تو اس کو کچھ دیر کے بعد ریپیٹ کریں گے اور پھر بھی پازیٹیو آئے تو پھر ہم فردر ٹیسٹ کریں گے. تو یہ ہے. اور اس کی جو اگر تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے میرے خیال میں ایک اور ویڈیو میں بناؤں گا. تو ANA کے بارے میں یہ آپ کے لیے جاننا کافی ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو گھبرائیں مت، اس کے اوپر کوئی انفرنس ڈرا نہ کریں، کوئی ججمنٹ نہ دیں. ایک اپنا جو آپ کا ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے، اس کے پاس رپورٹ لے کے جائیں اور اس کی گائیڈنس میں آپ فردر ایکشن لیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. کچھ ٹیکنیکل ہے لیکن میرا خیال میں آج کل سارے جو پیشنٹس ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اپنی بیماری کے بارے میں. اس سلسلے میں میری یہ کاوش ہے کہ یہ جان کر اپنی بیماری کو سمجھیں. اجازت چاہتا ہوں. عزیز الرحمان، فار میڈسٹین، اپنی بیماری کو سمجھیں.